السلام علیکم ناظرین، میں شیخ احمد میاں نجم نیوز انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب سید جلیل احمد ایڈوکیٹ کی ملی تعلیمی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین۔ تقاریر کے مجموعہ فکر جلیل کی رسم اجزائی، جواب احمد عالم خان پروفیسر عامر اللہ خان کا خطاب۔ جناب سید جلیل احمد ایڈوکیٹ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت کے منتخب تقاریر اور صحافتی بیانات و مضامین کے مجموع فکر جلیل کی رسم اجزائی کی انتہائی خوشگوار اور با اثر تقریب کا شب عاشیانہ کنونشن سینٹر بنجار ہلز کے لان میں منعقد ہوئی۔ نواب احمد عالم خان نے اس کتاب کی رسم اجزائی انجام دی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ جلیل احمد صاحب سادگی، خلوص و محبت کا پیکر ہیں اور نرم گفتگو، گرم دم جستجو کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ ان کی تقاریر میں ایک فلسفانہ رنگ ہوتا ہے اور سامعین کو بڑی محبت و شفقت کے ساتھ دنیاوی حقائق اور دین کی رموز سمجھاتے ہیں، اور یہ ان کا منفرد انداز ہے۔ وہ ملت کو درپیش مسائل کو فلسفانہ انداز میں اٹھاتے ہیں، پھر ان کا حل بھی بتاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کے خیالات و افکار سے بھرپور استفادہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ اس کتاب کو قبولیت و عام عطا کرے اور اس کو مسلمانوں کی ہدایت و خیر و خواہی کا ذریعہ بنائے، اور جناب جلیل احمد صاحب کو بصحت دعافیت سلامتی رکھے تاکہ وہ اپنی گراں خدمت انجام دیتے رہیں۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنے محسنوں اور ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو دنیا کے مصروفیات میں سے قوم و ملت کے لیے وقت نکالتے ہیں، بدلے میں ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ایسی ہی شخصیتوں میں جناب سید جلیل احمد صاحب کا شمار ہوتا ہے، جو شخصیتیں ملک اور قوم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔ ہم زندگی کی ان قدر نہیں کرتے اور بعد میں ان کی خدمات اور ان کی قابلیتوں کے تذکرے کرتے ہوئے ہیں۔ جناب سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے اپنی جوابی خطاب میں کہا کہ تعمیر ملت سے 60 سال سے زائد قدیم وابستگی کی بدولت انہیں ملت کی درپیش مسائل سے واقف ہونے کی، دینی، تعلیمی اور سماجی معاشی مسائل، ان کے اسباب اور ان کے حل تلاش کرنے کا امکانات پر غور و خوض اور حسب استطاعت کچھ عملی اقدامات کرنے کے موقع ملے۔ ملت کے مختلف طبقات سے ربط ضبط کا اور لوگوں کی مصیبتوں، دشواریوں کے اور تکلیفوں کے قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ اگر میں تنظیم سے سرگرم سے وابستہ نہ رہتا تو مجھے حالات کے مشاہدہ اور خدمت کی سعادت ہرگز نہ ملتی۔ سب بڑھ کر یہ برسوں تک تنظیم کے جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی حیثیت سے مسلسل وابستہ رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا، گزشتہ 5 سال کے دوران مختلف مواقع پر میں نے جو تقاریریں کیں اور جو بیانات جاری کیے، ان میں میرے ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور بعد میں ان کے خدمات اور ان کے قابلیتوں کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن میں کل ہند مجلس تعمیر ملت کے ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت کے اور ذریعے انہوں نے صدر تنظیم کی جلیل القدر خدمات کو زندہ رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میں جلیل احمد صاحب سے ایک طویل عرصے سے واقف ہوں۔ وہ سادگی، خلوص و محبت کا پیکر ہیں، نرم دل گفتگو، گرم دم جستجو کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ ان کی تقاریر میں ایک فلسفیانہ رنگ ہوتا ہے اور وہ سامعین کو بڑی محبت و شفقت کے ساتھ دنیاوی حقائق اور دین کے رموز سمجھاتے ہیں، اور یہ ان کا منفرد انداز ہے۔ وہ ملت کو روپیش مسائل کو فلسفیانہ انداز میں اٹھاتے ہیں، پھر ان کا حل بھی بتاتے ہیں۔ ان کی تقاریر میں بار بار عقید توحید کو مستحکم بنانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا لینے اور آپسی اختلافات کو کم سے کم کرنے کی تلقین و ہدایت ملتی ہے۔ محترم نواب احمد عالم خان صاحب، محترم پروفیسر عامر اللہ خان صاحب،
محفل میں شریک معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے باعث مسرت اور باعث صد افتخار ہے۔ آپ حضرات کی اس تقریب میں شرکت میرے حوصلے اور عزائم کو محنت کرنے اور مجھے قوم و ملت کی خدمت کرنے کا نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، جس پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر گزار ہوں کم ہے۔ یہ تقریب میرے لیے اس لحاظ سے یادگار رہے گی کہ اس تقریب کے ذریعے ہماری قوم کی ایک انتہائی باوقار، بے لوث اور بے باک تنظیم کلین مجلس تعمیر ملت سے میری دیرینہ وابستگی کی دستاویزی اظہار کا موقع ملا ہے۔ مجھے تنظیم سے میری وابستگی 1960 کے دہے میں میرے طالب علمی کے زمانے سے اور انتہائی پیمانے پہ طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ تعمیر ملت سے اسی وابستگی نے مجھے دنیا میں کامیاب اور سرخرو کیا، اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آخرت میں بھی وہ مجھے کامیاب اور سرخرو کرے گا۔ تنظیم سے گہری وابستگی کی بدولت مجھے ملت کو درپیش مسائل سے واقف ہونے کا موقع ملا۔ ان میں دینی، ملی، تعلیمی، سماجی اور معاشی مسائل، ان کی اسباب اور